دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کا بھی۔ کتنا بڑا ہم عذاب کما رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا وہ بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یار جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرے۔ سورہ القصص میں اللہ تعالی نے فرمایا، اور تم اپنے حصے کی دنیا کا بھی فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کا بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے حصے کی دنیا کا فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کا بھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے، بڑی حسین خوبصورت زندگی دی ہے، ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں صحیح سالم اس دنیا میں خلقا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، پیر سب صحیح سلامت ہیں، اور ہم ان کا صحیح استعمال کریں، ان کا یوز نیگیٹو نہ کریں، پازیٹو یوز کریں۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے حصے کی دنیا کا فائدہ اٹھاؤ، یعنی کہ اچھی زندگی گزارو۔ جب ہم اپنی اچھی زندگی گزاریں گے تو ہماری آنے والی زندگی جو کہ مستقل زندگی ہے، یہ زندگی تو ہماری عارضی ہے، بہت مختصر سی ہے۔ پہلے وقتوں میں تو 800 سال 900 سال کی زندگی ہوا کرتی تھی، اور آج پاکستان میں ایوریج لائف 55-60 سال ہے۔ ہم یہ 55-60 سال بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں گزار سکتے، جبکہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم اپنے حصے کی زندگی گزارو اور اچھے طریقے سے گزارو، تاکہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ ہمیں ہماری آخرت میں کام آئے گی۔ ہم دنیا میں تو عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں، مگر خوف خدا ہم لوگ نہیں رکھ رہے۔ ہم بالکل بھی خوف خدا نہیں رکھ رہے، ہم ایک دوسرے سے صرف جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی کاروباری لوگ ہیں تو وہ اپنے کاروبار میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اور جب ہمارے ان سارے حضرات کو کہا جائے کہ اللہ کے واسطے تم لوگ بے ایمانی نہ کرو، وہ آپ کو 2 ٹکے کا سا جواب دے دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو کہ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے تو کہتے الحمدللہ ہمارا کام بہت اچھا چل رہا ہے، جبکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ دھوکہ کر رہا ہے، وہ 4 آنے کی چیز 8 آنے میں دے رہا ہے۔
اپنے لیے آخرت مزید مشکل کر رہا ہے، جبکہ اس نے کہا ہے کہ تم اپنے حصے کی دنیا کا بھی فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کا بھی۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کا بھی، یعنی ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، جو اللہ کے دیے ہوئے راستے ہیں، جو اس کا حکم ہے، اس پر صحیح طریقے سے چلیں، اپنے دین کی پیروی کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، یتیموں اور بے سہاراؤں کا ان کا حق دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کے حق کو پامال کرتے ہیں، ان کے جائز حقوق بھی نہیں دے رہے۔ اللہ غنی، کتنا بڑا ہم عذاب کما رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا وہ بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اور دنیاوی لوگوں کے ساتھ کہا جائے کہ روز محشر تم سے پوچھا جائے گا جب تم مر جاؤ گے، تو وہ جواب دیتے ہیں یار جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ غنی، اللہ غنی، کتنا بھیانک جواب ان کا۔ کیا آپ سب لوگ اسلامی تعلیمات بھول گئے؟ کچھ نہ کرو یار، یتیموں کے سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھو، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا، کتنا نوازے گا۔ میرا نبی وہاں بیٹھا ہوا خوش ہو رہا ہوگا، مسکرا کے دیکھے گا جب ہم یتیموں کا خیال رکھیں گے، بے سہاراؤں کا خیال رکھیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں مشکلیں اور خوشیاں دونوں آتی ہیں، اور دین ہمیں انسان کو صبر اور شکر کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا حال عجیب ہے، اس کے لیے ہر حالت میں بھلائی ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر ادا کرتا ہے۔ شکر کر اور صبر کر، کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا سبق ہے کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب تکلیف آتی ہے تو صبر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، یعنی ہمیں خوشی کی حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے،
اور جب تکلیف پہنچے تو صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو صبر تو کر. ہم صبر ہی نہیں کر رہے، الزامات لگا رہے یار یہ کام پتہ نہیں کیوں نہیں ہو گیا. یہ کام پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، اس میں بھی تو میرے رب کی حکمت ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو میرے رب کی کوئی حکمت ہے، جبھی تو اس نے کہا ہے کہ تکلیف میں صبر کر. ہم صبر نہیں کر رہے، اور خوشی میں کہتا ہے کہ شکر ادا کر. ہم بڑے باواز بلند اور فخر سے کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. بھائی اس کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس کا شکر ادا کرو. مجھ میں آپ میں کوئی ایسی اہلیت قابلیت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. یہ کام ہمارے رب العالمین نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے کیا، اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، ہم کریڈٹ کسی اور کو دے رہے ہیں، جبکہ مین کریڈٹ تو وہی ہے. تو اب یہ چیزیں اس لیے ہمیں دور کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم دین کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں. چھوڑ دیں ماحول کو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، جو دیندار لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں. قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو سب کچھ ملے گا آپ کو. صبر بھی ملے گا، شکر بھی ملے گا، اور لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے، اب ہمارے سب کے حقوق کیا ہیں، یہ سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر وقت ہر مشکل حالت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد این علی. الف لام میم محمد این علی.